نے تو آپ کو صرف یہ بتایا کہ قرآن کے اصول کے اندر چیزوں کو سمجھیں گے تو سمجھنا آسان ہے، ورنہ ہم انڈیویجولی کسی روایت کو لیں گے تو بڑے ہم کنفیوژن میں پڑ جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب ان بہت ظلم ہو رہا تھا اس دور میں، تو ایک دن ان کو کفار نے ان کو پکڑ لیا اور پانی کے اندر غوطہ دینے لگ گئے اور ان سے کفریہ کلمہ بولنے کے لیے کہا کہ کلمہ کفر بولو۔ تو انہوں نے مجبوری میں بول دیا، آئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اور روتے روتے بتایا، ایکسپلین کیا کہ یا اللہ کے رسول میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا تو میں نے کفریہ کلمہ بول دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دل کا کیا حال پاتے ہو، تمہارے دل میں بھی کیا کوئی فرق پڑا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر دوبارہ وہ تم سے ایسا کرے تو تم پھر بھی دوبارہ بھی ایسا کہہ سکتے ہو۔ اب یہ دیکھیں، سمجھیے اس بات کو، بہت اہم، اللہ کے رسول نے اس بات کی اجازت دی کہ جو کفریہ کلمہ، یعنی کوئی مجبور کیا کہ تم کفریہ، ایسے تو کفریہ کلمہ پڑھنا منع ہے، حرام ہے کہ آپ انکار کلمہ پڑھ لیں، لیکن ان کی موت ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو مار دیں گے یہ لوگ اگر نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ اب کوئی آدمی یہ صرف اس واقعے کو پڑھے تو شاید وہ یہ سمجھے گا کہ اچھا، جب بھی ہمیں کوئی اگر موت کے اندر پانی کے اندر غوطہ دے رہا ہو اور ہم سے بھی کلمہ پڑھے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی سچویشن، کوئی دوسرا سچویشن ہو، کوئی گولی مار رہا ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے نہیں صاحب، اللہ کے رسول کے زمانے میں کہاں ملتا ہے گولی کا ایگزامپل، تو اس ٹائم میں تم کو پڑھنا ہے، اس ٹائم میں نہیں پڑھنا ہے، چاہے مر جاؤ۔ لیکن اگر آپ اصول سمجھ جائیں کہ یہ اصول کیا بیان ہو رہا تھا تو اپنے آپ چیزیں سمجھنی آسان آ جائے گی۔ اصول کے لیے میں آپ کو واپس لاتا ہوں اسی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 پہ۔ 151 میں ہم لوگوں نے بات کی حرام چیزوں کی، یہ 145 آیت ہے جہاں پہ حرام کھانوں کا لسٹ بیان ہوا ہے۔ حرام کھانوں کے لسٹ بیان کے بعد اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ فمن اضطر، کہ اگر تم اضطرار کی حالت میں ہو، غیر باغن، اور تمہاری انٹینشن یہ نہیں ہے کہ تم بغاوت کرو، اللہ کے رولز کے خلاف جاؤ، ولا عادن، اور تم اس کو جو ہے یہ بھی نہیں کرنا چاہتے، اللہ کو ڈس اوبے نہیں کرنا چاہتے، فإن ربک غفور الرحیم، تو کہا کہ اگر ایسا کر دیا تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ یعنی ان شارٹ یہ کہ اگر تم مجبور ہو گئے کس چیز کے لیے، پیچھے لسٹ چل رہی ہے حرام چیزوں کی، حرام کھانوں کی بات چلی، حرام چیزوں کی، اللہ پاک نے کہا کہ اگر کوئی اضطرار کی حالت میں پہنچ جائے تو، اور اس کے لیکن انٹینشن بالکل بھی نہیں ہے اس کا کہ اللہ کی وہ بغاوت کرے یا حرام کام کرے، تب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ تب غفور الرحیم ہے، اللہ پھر معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ وہ اصول ہے جس کو امپلیمنٹ کیا تھا حضرت عمار بن یاسر کے کیس میں اللہ کے رسول نے، کہ اگر اضطرار، اور اضطرار کا مطلب یاد رکھیے گا، اضطرار کا مطلب یہ نہیں کہ ضرورت، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کچھ ضرورت تھی، ارے بھائی ضرورت تو کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی 10 روپے کی ضرورت ہے تو کیا جا کے چوری کر لیں گے؟ نہیں، اضطرار کا مطلب انبیئریبل سچویشن، سخت بے چینی کا سچویشن، یعنی جہاں پہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جیسے حضرت عمار بن یاسر کا ایک کیس، ایک ایگزامپل ہے، وہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس آیت کے اس ٹکڑے کو امپلیمنٹ کر کے ہمیں دکھا دیا وہاں پہ۔ ہم اگر اس امپلیمنٹیشن کو صرف دیکھیں گے، صرف وہاں پہ سمجھیں گے تو ہمیں پوری تصویر نہیں سمجھ میں آئے گی، ہمیں اصول دیکھنا پڑے گا۔ اصول کیا ہے؟ تو اصول یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر تم اضطرار کی حالت میں ہو، سخت بے چینی کی حالت میں ہو، انبیئریبل سچویشن میں ہو کہ تمہارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تب اگر تم کوئی حرام کام کر لو یا حرام کام کرنا پڑ جائے یا اس کام کے لیے پوری طرح سے مجبور ہو جاؤ تمہارے، لیکن یہ مت سوچئے کہ بس ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور تھے، وہ اللہ جانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے غیر باغن، بغاوت کی بھی تمہاری نیت نہیں تھی، اللہ کی حد کو بھی پار کرنے کی نیت نہیں تھی، اضطرار کی حالت میں تھے تم، تب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تب پھر اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اللہ پاک پھر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے اصول کو سمجھنے میں اور امپلیمنٹیشن کو سمجھنے میں۔ ورنہ لوگوں نے ضرورت کو کیا بنا لیا، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اسی مسٹر فوٹوگرافی کے کیس سے۔ فوٹوگرافی تو ہمارے یہاں حرام سمجھا گیا، فوٹوگرافی کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی تھی، کرائم کی انویسٹیگیشن کے لیے، پوسٹ مارٹم کے لیے، میڈیکل سائنس کے لیے، پڑھائی لکھائی کے لیے، ہر فیلڈ میں فوٹوگرافی کی ضرورت پڑتی ہے، ہر فیلڈ میں۔ بنا فوٹوگرافی کی آج کی ڈیٹ میں آپ بہت ساری چیزیں نہیں معلوم کر پائیں گے۔ اچھا، آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ کیا کوئی حرام کام کر کے کوئی فرض کام کرنا ہو اگر کسی کو، اور اس فرض کام کرنے کے لیے شرط ہے حرام کام کرنا، تو کیا ہمیں وہ حرام کام کرنا چاہیے فرض کام کرنے کے لیے؟ آپ کہیں گے نہیں صاحب، نہیں کرنا چاہیے، ہم حرام کام کیوں کریں گے؟ فرض کرنا ہے لیکن اس کے کرنے کے لیے کنڈیشن یہ ہو کہ حرام کام کرنا ہے، تو ہم کیسے کریں گے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مان لیجئے کہ کل کو گورنمنٹ ایک رول بنا دے، مثال کے طور پہ، کہ بھائی جتنے لوگ مسلمان مسجد جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، تو مسجد کے باہر ہر مسلمان کو جو ہے ایک ایک گلاس شراب پینا پڑے گا، یہ مینڈیٹری ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ہر ایک مسلمان کو شراب پینا پڑے گا، جب وہ شراب پیے گا تبھی مسجد میں جانے دیا جائے گا۔ تو کوئی مفتی فتویٰ دیں گے کہ مسلمانوں کو پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہیے؟ کوئی نہیں دیں گے، بولیں گے بھائی یہ تو شراب حرام ہے، یہ حرام کام کر کے ہم کیسے نماز پڑھنے جائیں گے، حرام حلال کام کرنے جائیں گے، فرض کام کرنے جائیں گے؟
تو حرام کام کر کے فرض کام نہیں کیا جا سکتا، یہ لا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب ہمارے یہاں فوٹوگرافی حرام تھا تو اس ٹائم میں بھی حج کے لیے لوگ جاتے تھے۔ اب پرابلم ہوا کہ صاحب حج کے لیے کیسے جائیں گے؟ حج کے لیے تو پاسپورٹ بننا پڑے گا، پاسپورٹ کے لیے فوٹو چاہیے، تو فوٹوگرافی تو وہاں پہ تو کرانا مجبوری ہے۔ تو حج کرنا فرض ہے، لیکن حج کرنا کنڈیشنل فرض ہے، یاد رکھیے گا، یہ مشروط ہے۔ آپ استطاعت ہو صحت کے اعتبار سے اور استطاعت ہو مال کے اعتبار سے، دونوں کنڈیشنز تھے۔ اگر کسی کے پاس صحت نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو حج نہیں کرے گا، کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اس معاملے میں کوئی کچھ نہیں ہوگا اگر نہیں کیپیبل ہے تو۔ لیکن ہم لوگ کیا پھر یہ کہا گیا کہ نہیں حج کے لیے فوٹو کھنچا سکتے ہیں، اب الاؤڈ ہے۔ اور پھر حوالہ کیا دیا گیا؟ حوالہ اسی کو دیا گیا اضطرار والی بات کو جو میں نے آپ کو دکھائی، یہی ایگزامپل سے کہ دیکھو اضطرار کی حالت میں کر سکتے ہو۔ کیا حج کے لیے جانا اضطرار کی حالت ہے، انبیئریبل سچویشن ہے؟ حرام کام کر کے، سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا حرام کام کر کے ہم حج کرنے جائیں گے، حلال کام کرنے جائیں گے؟ یا تو دو میں سے ایک بات ہونی چاہیے، یا تو یہ کہا جائے کہ نہیں بھائی فوٹوگرافی حرام نہیں ہے، لیٹس سے مکروہ ہے مثال کے طور پہ، اگر مکروہ بھی کہتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی۔ لیکن جب آپ حرام کہتے ہیں تو بہت کیئرفل رہیے اور 10 بار سوچئے، 10 بار دماغ کو اپنے دوڑائیے، 10 بار انشور کیجیے کہ واقعی حرام ہے یا نہیں ہے۔ اگر حرام ہے تو حرام کام کر کے ہم کیوں فرض کام کرنے جائیں گے؟ ہم نہیں کریں گے۔ اللہ پوچھے گا حج کیوں نہیں کیا، تو بولیں گے اللہ پاک کوئی طریقہ نہیں تھا، حرام کام کے ذریعے ہم سے کہا جا رہا تھا، فوٹوگرافی حرام تھی اور ہم حرام کام کر کے نہیں جا سکتے تھے۔ تو یا تو کہیے کہ حرام نہیں تھا، حلال تھا، ہم نے اس کو غلط سمجھا، تو اس زمانے میں ہم نے الاؤڈ کر دیا کہ صرف فوٹوگرافی کے لیے یہ الاؤڈ ہے، صرف حج کے لیے یہ الاؤڈ ہے، اور اس لیے الاؤڈ ہے کیونکہ یہ یہاں پہ فرض کام کرنا ہے، تو فرض کام حرام کام کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے نماز پڑھنے کے لیے اگر شراب پینا شرط ہو تو آپ شراب نہیں پیئیں گے، آپ شراب نہیں پیئیں گے، ایک حرام کام نہیں کریں گے۔ تو فوٹوگرافی اصل میں حرام تھا نہیں، لوگوں نے سمجھا ہوا تھا، اس کا استعمال حلال یا حرام ہے، اس کا استعمال جتنا پازیٹیو وے میں ہو سکتا ہے، تعمیری کام میں ہو سکتا ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، پازیٹیو ہیں، اس کے انداز میں ہو سکتا ہے، تو کوئی حرام نہیں تھا۔ لیکن اگر اس کے خلاف جا کے ہو رہا ہے تو پھر وہ ایک حرام چیز ہے، پھر وہ خرابی کی طرف اگر لے جا رہی ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ اصولی باتیں ہمیں بتلا دی تھی سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 32-33 میں، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔